مر جاؤ، کوئی ایسا نہیں جو نہیں مرے گا، سب مریں گے۔ مرنے کے بعد اللہ سب سے پوچھے گا بتا تو زندگی کا استعمال کیسے کر کے آیا؟ نہیں پوچھے گا، پوچھے گا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ پوچھے کہ بتا تو زندگی کا استعمال کیسے کر کے آیا؟ تو کم سے کم اتنا کیسے کہ مولا میں اپنی زندگی میں ایک بندے کو تیرے نمازی بنا کے آیا ہوں، کم سے کم اتنا تو کر کے آیا ہوں، میں تیرے ایک بندے کو نمازی بنا کے آیا ہوں۔ کسی ایک کو نمازی بنا دو، کسی ایک کی شراب چھڑوا دو، کسی ایک سے جوا چھڑوا دو، کسی ایک سے حرام کاری چھڑوا دو، کسی ایک سے سود چھڑوا دو، کسی ایک سے ڈی جے بند کرا دو، کسی ایک کی شادی کا ناچ ختم کرا دو، کسی ایک بچی بہن کا پردہ اس کو دلا دو، اس کی بے پردگی ختم کرا دو۔ ارے کسی ایک کو وضو کا طریقہ بتا دو، کسی ایک کو غسل کا طریقہ بتا دو۔ اگر تم نے یہ قسم کھائی کہ ہم کسی نہ کسی کو کچھ دے کے جائیں گے تو خدا کی قسم پوری قوم سدھر جائے گی۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ پوری قوم سدھر جائے گی۔ کسی ایک کو دے دو کچھ۔ حضرت یوسف کو جو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے نکلے نا تو بولی لگی۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑی قیمتی اشیاء بھیجی۔ وہیں پر ایک غریب عورت، ایک بوڑھی عورت جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، جس کی بینائی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، مگر لوگوں اسے کہتے ہیں چاہت، اسے کہتے ہیں عشق۔ جب مصر کے بازار میں بڑے بڑے امیر نکلے، مصر کے بازار میں بڑے بڑے امیر زادے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے نکلے، جلسے میں آنے والے یہ ہے ضمیر، یہ ہے زندگی، یہ ہے ایمان۔ وہ بوڑھی عورت کاروبار تھا روئی کاتنا، کاروبار تھا سود کاتنا۔ اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ اپنے سود کے گٹے لیے، اپنے سود کے گٹے لے کے مصر کے بازار چل دی۔ جھکی ہوئی کمر ہے، لوگوں لڑکھڑاتے ہوئے قدم ہے، اس کی بینائی اس کی جا چکی ہے، بہت کمزور بینائی کے ساتھ جا رہی ہے رستے کو ٹٹولتی۔ کسی نے کہا بوڑھی مائی تیرا کام گھر کے اندر آرام کرنا ہے۔ کہنے لگی ہاں میں چلنے کے قابل تو نہیں مگر آج گھر سے نکلی ہو، میں راستہ ناپنے کے قابل تو نہیں مگر آج ناپ رہی ہو۔ کہا نکلی کیوں ہے؟ کہا میں نے سنا ہے مصر کے بازار میں یوسف کو بیچا جا رہا ہے، خریدنے نکلی ہو۔ کہا تیرے پاس کیا ہے جو یوسف کو خریدے گی؟ کہنے لگی روئی کے گٹے ہیں۔ کہا اس سے کیسے خریدے گی؟ بڑے بڑے سونا چاندی دے کے لوگ یوسف کو خریدنے آئے ہیں۔ کہنے لگی مجھے پتا ہے میرا روئی کا گٹا یوسف کو نہیں خرید کے لا سکتا، مگر مصر کے بازار میں جب یوسف کے خریداروں کا ذکر ہوگا تو وہاں میرا بھی نام آیا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ نعرے کا جواب دے، آپ بالکل خاموش کیوں؟ نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، آقا کی آمد، فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان مفتی گلفام صاحب رامپوری۔ جب مصر کے بازار میں یوسف کے خریداروں کا نام آیا کرے گا تو قیامت تک ہم غریب سہی مگر نام ہمارا بھی آیا کرے گا کہ یوسف کے خریداروں میں ایک کمزور ضعیفہ بھی نکلی تھی جس کا کل اثاثہ چند روئی کے گٹے تھے، وہ چند روئی کے گٹے لے کے نکلی تھی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ گلفام آج اس منبر شریف پہ اس بوڑھی کو یاد کر رہا ہے۔ سب کے نام مجھے یاد نہیں کون کون خریدنے گیا تھا مگر اس بوڑھی کو زمانہ یاد کر رہا ہے۔ امیری غریبی الگ ہے مگر دل کی چاہت پہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، بے شک، زندہ باد۔ اللہ کی بارگاہ میں امیری غریبی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دل لکھے جاتے ہیں۔ دل کیا لکھے جاتے ہیں؟ دل لکھے جاتے ہیں۔ دل تیرے دل کی کیا کیفیت ہے وہ لکھے جاتے ہیں۔ جہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کا مدانی محشر میں تذکرہ ہوگا، جہاں ابو بکر عثمان کا تذکرہ ہوگا، جہاں عثمان و علی اور حضرت عمر کا تذکرہ ہوگا، جہاں کربلا کے 72 کا تذکرہ ہوگا، جہاں پر اسلاف کا تذکرہ ہوگا، جہاں پر معین الدین چشتی کا تذکرہ ہوگا، جہاں نظام الدین محبوب الہی کا تذکرہ ہوگا، جہاں نظام الدین کا تذکرہ ہوگا، فرید الدین کا تذکرہ ہوگا۔ اگر تو نے اسلام کی خاطر کسی ایک کو نمازی بنا دیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر تذکرہ تیرا بھی ہوگا۔
دیر کے لیے صحیح مگر تذکرہ تیرا بھی ہوگا، تیرا بھی آئے گا، تیرا بھی ذکر آئے گا۔ آپ یہ کام کریں اور یہ کام بہت ضروری ہے۔ کنتم خیر امہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے مصداق بنے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں، بھلائیوں کا حکم دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اپنی زندگی کا شیبہ بنا لیں، یہ اپنی زندگی کا شیبہ بنا لیں۔ میں نے کسی کو ایک بھی چاہے بھلائی کا حکم دینا مگر دینا ہے۔ اگر تمہارا کوئی بھائی برائی کر رہا مجھے روکنا ہے تو روکنا، وہ نہ رکے صحیح، اپنی کوشش کر لینا، وہ چاہے نہ رکے مگر اپنی کوشش کر لینا، تجھے کوشش کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تیری مثال کشتی کی طرح، دنیا اتنا نہ اپنے اندر لے کے آ کہ دنیا تجھے ڈبو دے، دنیا کو پیر کے نیچے رکھ۔ کہاں رکھنا؟ دنیا کو پیر کے نیچے، اس سے اوپر نہ لے کے جانا۔ دنیا کو پیر کے نیچے رکھے گا تیرا وجود رہے گا، تیری حیثیت رہے گی۔ جہاں پیر کے اوپر لایا وہاں تو ختم، دنیا ہی دنیا نظر آئے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں، ذرا سنیے، تیرے سرکار کی سیرت اور میلاد بیان کر رہا ہوں۔